بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس کی پاک کتاب یعنی کہ قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں اس محفل میں بیٹھ کر، اور یہاں ایک بار پھر سے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور سلامتی بھیج۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ہی حیات مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہے آن لائن مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس نورانی محفل میں ایک بار پھر سے جمع ہیں۔ یہ وہ کلاس ہے جہاں ہم اپنے دلوں کو نور سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان آیتوں پر غور و فکر کر کے ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک کلاس نہیں ہے بلکہ سب کی زندگی بدلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو معزز سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ سمے سے یعنی کہ گزشتہ کلاسز میں ہماری سبق نمبر ہمارا 12 اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور سبق نمبر 12 میں ہم سورہ التحریم یعنی کہ سورہ نمبر 64 کو ہم کور کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس کو ہم مکمل کور کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے کہا بھی گیا ہے کہ اس کو آپ مکمل پڑھیں۔ اور سورہ تحریم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی اصلاح اور تربیت کا مرکز تھا۔ اگر نبی کی ازواج کو بھی اللہ نے نصیحت فرمائی تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم ہم کریں۔ ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم خود کو کہہ لیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں، ہم تو بڑے ایمان والے ہیں، ہمارا تو تعلق باللہ بڑا مضبوط ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل خانہ کو بھی دینی تربیت کا خاص خیال رکھیں اور انہیں بھی دین کی طرف مائل کریں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا سورہ تحریم کا آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک کنکلیوژن رہے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک کا مکمل ترجمہ۔ تو آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز آپ غور سے ترجمے پر دھیان دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی عالم و حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس راز کے کھلنے کی خبر دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے راز کھلنے کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے آپس میں جتھے بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام نیک اہل ایمان اور سب فرشتے اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ مشکل نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں دے دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں اور روزے دار، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا کنواریاں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر بہت غصے والے اور سختی کرنے والے فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔
اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج بہانے پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ تو آئیے ساتھیوں بڑھتے ہیں اب ان آیتوں کے کنکلوژن کی طرف۔ میں گزارش کروں گی بھائی مواحد سے کہ وہ پلیز آئیں اور کلاس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ تحریم ہماری زیر مطالعہ ہے اور آیت نمبر 5 سے آج انشاءاللہ ہمارا مطالعہ رہے گا۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ریکیپ آپ کو پہلے کا کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پورا مضمون جو چل رہا ہے وہ ہمارے دوبارہ سے ہماری یاد جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تنبیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گرفت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیملی جو اس ٹائم پہ حالت چل رہی تھی، جو گھر کے حالت تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں ڈسکس کیا ہے اور اس کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے انوالو ہو کر۔ آیت نمبر 1 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لی تھی، وہ تھی شہد، یعنی ایک بیوی کے گھر وہ شہد پیا کرتے تھے اور باقی بیویاں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پکڑ ہو گئی کہ آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ بیویوں کو وہ خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلاتا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ جو یہ شہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چیز حرام کر لی تھی جو کہ حلال تھی، تو اس کو کہتے ہیں تحریم، اور اس تحریم کو بھی وہ قسم کے برابر رکھا گیا ہے، یعنی اس تحریم سے نکلنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قسم سے نکلنے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں ہمیں طریقہ ملتا ہے کہ یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ان کو کپڑے پہناؤ، یا پھر 3 دن کے آپ لگاتار وہ روزے رکھیں۔ تو یہ جیسا کہ وہ قسم سے نکلنے کا طریقہ ہے، ایسے ہی اس تحریم سے نکلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ طریقہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اپنی ایک بیوی کو راز میں ایک بات بتائی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے وہ جو راز تھا وہ اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی پہ وہ راز ظاہر کر دیا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا ہے کہ آپ کا جو راز جو آپ نے بتایا تھا ایک بیوی کو، وہ دوسری بیوی تک چلا گیا ہے۔ تو اس پر بیویوں کی گرفت ہوئی ہے کہ آپ سے یہ کام جیوا نہیں دیتا ہے کہ آپ ایک راز کی بات ہے اور آپ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھ سکیں۔ تو اس آیت سے تمام مسلم جو عورتیں ہیں ان کو بھی یہ اصلاح کرتی ہے یہ آیت کہ انہیں جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے تک ہی رکھنی چاہیے۔ ایک مسلم لیڈر ہے یا وہ کسی جماعت کا امیر ہے یا کسی عہدے پر ہے وہ، تو اس کے گھر میں بڑے ہی نازک مطلب کہ مسئلے ڈسکس ہو سکتے ہیں امت کو لے کر، ملت کو لے کر، تو اس کو اگر وہ راز وہ دشمن تک پہنچ جائیں تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے ایک تحریک کو اور ایک مسلم وہ گھرانوں کو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اس امت کی عورتیں ہیں ان کی بھی یہ اصلاح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں وہ کر دی ہے۔ تو یہ جو راز کی بات تھی یہ امی عائشہ اور امی حفصہ کے درمیان تھی کہ انہوں نے ایک بات دوسری کو بتا دی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں کہا تھا اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو، یہ انہی دونوں بیویوں کی بات ہے کہ اب آپ سے یہ کام ہو چکا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کرو، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے آپس میں جتھے بندیاں کی، گروہ بندیاں کی، تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اس کے بعد جبریل
اور تمام نیک اہل ایمان اور سب فرشتے اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ دو گروہ میں بٹ گئی تھی، ان میں جتھے بندیاں ہو گئی تھی آپس میں. اور وہ ان کے ریزن کیا تھے دو گروپ میں بٹنے کے، انشاءاللہ آگے کی آیت میں اس کی وجاہت وہ کر دی جائے گی. تو یہاں تک ہمارا کنکلوژن ہو چکا تھا. آج ہم آیت نمبر 5 سے ہمارا وہ کنکلوژن ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کچھ مشکل نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں دے جو تم سے بہتر ہوں. یہاں پر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ساری ہی بیویوں کا ذکر کیا ہے، لیکن وہی ہم آیت نمبر 4 دیکھیں اور آیت نمبر 3 دیکھیں تو یہاں صرف دو بیویوں کا ذکر ہے، جن کا میں نے آپ کو بتایا، امی حفصہ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا. صرف انہی دو بیویوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے ایک راز کی بات دوسرے کو بتا دی تھی. لیکن آیت نمبر 5 پہ جیسے ہی ہم آتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان سب کو یہاں مخاطب کیا ہے. وہ کچھ مشکل نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں دے جو تم سے بہتر ہوں. یہاں اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ تنبیہ کی ہے، سب کی گرفت کی ہے. تو اس سے ایک بات تو صاف نکلتی ہے کہ غلطی صرف امی حفصہ اور امی عائشہ کی نہ تھی، بلکہ تمام بیویوں کی بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں تھیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ساری بیویوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے، کیونکہ پہلے آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ صرف دو ہی بیویوں کی غلطی دکھ رہی تھی، امی حفصہ اور امی عائشہ، کہ انہوں نے آپس میں گروہ بندی کر لی تھی، ایک نے راز کی بات دوسرے کو بتا دی تھی. لیکن اس آیت پہ آ کر اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ غلطی صرف دو کی نہیں تھی، بلکہ تمام بیویوں کی بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں تھیں. اور وہ غلطیاں کیا تھی ان کی بھی حدیث میں ہمیں وجاہت ملتی ہے، وہ تشریح ہمیں حدیثوں کے ذریعے وہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹائم پہ گھریلو حالات کیسے ہو گئے تھے، ان کے گھر میں کیا چل رہا تھا. پوری ڈیٹیل حدیثوں میں ہمیں مل جاتی ہے. تو اس آیت سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ صرف دو ہی بیویوں کی غلطی نہیں تھی، کیونکہ آیت نمبر 3 اور 4 میں صرف دو ہی بیویوں کا ذکر ہے. لیکن آیت نمبر 5 میں آ کے ہمیں پتہ چلا کہ تمام بیویوں کی بھی کچھ نہ کچھ غلطی تھی. تبھی اللہ تعالیٰ نے وہ کہا ہے کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے. اگر دو کی غلطی ہوتی تو اس آیت میں بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ صرف دو کو طلاق دے. نہیں، تم سب بیویوں کو اللہ تعالیٰ کہ نبی وہ طلاق دے. تو یہاں تمام بیویوں کی کچھ نہ کچھ غلطی تھی. آئیے وہ غلطی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹائم پہ گھریلو حالات کیا چل رہے تھے اور ان بیویوں کی کیا کیا غلطیاں رہی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گھریلو زندگی تھی وہ ایک کہ وہ کڑوی ہو چکی تھی. اس ٹائم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سخت پریشان رہا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 29 دن تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کر لیا تھا، یہ وعدہ کر لیا تھا، میں کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. یعنی وہ اتنا پریشان ہو گئے تھے اپنے گھر کے حالات سے. تو باقی بیویوں کی کیا غلطی تھی وہ جنرل حدیث سے ہمیں ملتی ہیں. پہلی جو حدیث ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ بخاری شریف کی ہے، جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی حضرت عمر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلیفہ بنے حضرت ابو بکر کے بعد، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس میں رشک اور دشمنی، یعنی آپس میں ہی بیویوں کے درمیان آپس میں ہی رشک اور دشمنی میں مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا تھا، یعنی پریشان کر دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں نکاح میں رہی ہیں اور ٹوٹل 11 بیویاں تھیں. لیکن ایک وقت میں ایک وقت میں 9 بیویاں موجود تھیں ان کی. تو ان 9 بیویوں نے آپس میں ہی مل کر ایک دوسرے سے وہ رشک میں اور ایک دوسرے کی دشمنی میں، ایک دوسرے سے جلن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تنگ کر دیا تھا. یہ تھی ان کی غلطیاں. اس پر حضرت عمر نے ان سب بیویوں سے کہا تھا، وہ جو یہ آیت کے الفاظ ہیں، وہ کچھ مشکل نہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیں گے.
تو یہ الفاظ حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہے تھے، جس میں سے ایک حضرت عمر کی خود بیٹی بھی تھی امی حفصہ، اور ایک رشتہ دار تھی ام سلمہ۔ یہ حضرت عمر اور امی عائشہ کے پاس بھی حضرت عمر گئے تھے، ان سے بھی انہوں نے یہی کہا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے مطلب کہ تنگ کر دیا تھا، آپس میں رشک میں، آپس میں دشمنی میں۔ تو ایک ریزن یہ ملا کہ تمام بیویوں کے درمیان یہ چیزیں ہونے لگی تھی، جو کہ فطری ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرے میں ہونے لگتی ہیں، جس کے وہ گھر میں ایک سے زیادہ اس کی بیویاں موجود ہوں۔ اور سیکنڈ جو ریزن تھا وہ تھا بیویوں میں صرف رشک اور دشمنی نہیں تھی، بلکہ آپس میں انبن بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان آپس میں انبن بھی ہونا وہاں نارملی ہو چکا تھا۔ یہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے، یہ ابن ابی حاتم نے ایک حضرت انس کے حوالے سے یہ حدیث وہ نقل کی ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک بیویوں کے بیچ وہ کچھ انون ہو گئی ہے، یعنی انون ہو گئی ہے۔ اور اس پر حضرت عمر نے ان میں سے یعنی ہر ایک بیوی کے پاس گئے اور ان سب سے جا کر کہا، یعنی حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بیوی کے پاس جا رہے ہیں، اور ان سب سے جا کر انہوں نے کہا کہ تم نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دے گا۔ یعنی حضرت عمر نے یہ الفاظ ہر ایک بیوی سے جا کر کہے، ہر ایک بیوی سے جا کر، کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے بہتر عطا کر دے گا۔ یہاں اور اسی حدیث میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں سے سب سے آخری کے پاس پہنچے، یعنی سب کے پاس ہوتے ہوئے جا رہے تھے، اپنی بیٹی کے پاس شروع میں گئے، امی عائشہ کے پاس گئے، امی صفیہ کے پاس گئے، امی زینب کے پاس گئے، اور پھر آخر میں امی ام سلمہ کے پاس حضرت عمر گئے، تو انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو حضرت عمر کو جواب دیا، اے عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم ہمیں نصیحت کرنے کے لیے مطلب کہ وہ آ گئے ہو؟ کیا وہ کافی نہیں ہے کہ تم نصیحت کرنے ہمیں چلے ہو؟ اس پر حضرت عمر خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کی ہمت یہاں پر جواب دے گئی کہ میں کر کیا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی میٹر میں کیوں دخل اندازی کر رہا ہوں؟ تو حضرت عمر اس پر خاموش ہو گئے تھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی جو آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 5۔ یہ تو حضرت عمر نے بھی مطلب وارن کیا تھا سب بیویوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں، نبی ہیں، سب سے بہترین عورتیں ہیں اس امت کی، ان کے درمیان انبن ہونا، نبی سے انبن ہونا، بیویوں کا آپس میں رشک کرنا، آپس میں دشمنی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو تنگ کر دیا تھا۔ اور یہاں تک نوبت آ پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے جدا ہو گئے، تمام بیویوں سے جدا ہو کر تنہائی انہوں نے اختیار کر لی۔ تو یہاں تک نوبت وہ آ پڑی تھی، اور حضرت عمر کے کہنے پر ہی یہ آیتیں یہاں پر یہ نازل ہوئی، یعنی حضرت عمر جو قول وہ کہہ دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی تصدیق وہ کرتا تھا، ایز اٹ از قرآن میں نازل کرتا تھا وہ چیزیں۔ اس سے پہلے جو یہ الفاظ تھے کہ اگر تم نے نبی کے مقابلے میں آپس میں جتھے بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اس کے بعد جبریل اور تمام نیک اہل ایمان اور سب فرشتے اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ یہ الفاظ بھی حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے الفاظ کی بہت جلد تصدیق بھی کر دے گا قرآن میں۔ تو حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ یہ ہے ان کا مقام اور مرتبہ، حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے۔
यानी जो वो अल्फाज कहते थे अल्लाह ताला उसको कुरान की वही बना दिया करता था। अल्लाह ताला की मंशा वही थी। तो इस आयत के अल्फाज भी आयत नंबर 5 में और आयत नंबर 4 में भी जो अल्फाज आए हैं सब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला ने एज इट इज कोट करे हैं यहाँ पर कुरान में। और वो मैंने आपको बता दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीने के लिए अपनी बीवियों से तन्हाई उन्होंने इख्तियार वो कर ली थी और बीवियों के दरमियान दो पार्टियां बन गई थी। ये भी हमें मिलता है हाफिज बदरुद्दीन ऐनी अपनी उम्दतुल जो कारी उनकी किताब है उसमें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में दो पार्टियां बन गई थी। यानी दो ग्रोह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां तकसीम हो गई थी आपस में रश्क और दुश्मनी की वजह से। एक में कौन थी? अम्मी आयशा थी, अम्मी हफ्सा थी, अम्मी सौदा और अम्मी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा। ये चार बीवियां एक गिरोह में हो गई थी, यानी एक पार्टी इन्होंने बना ली थी। और दूसरी में अम्मी जैनब और अम्मी उम्मे सलमा और बाकी तमाम बीवियां ये दूसरे गिरोह में ये बढ़ गई थी और इनके आपस में ग्रुप बन गए थे। यानी एक होता है ना कि भाई अपने अपने फेवर के लोग एक मतलब गिरोह बन गए। तो ये ग्रुप बंदी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के दरमियान में हो गई थी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि वो कुछ मुश्किल नहीं है अगर नबी तुम सब बीवियों को तलाक दे दे। यहाँ सब बीवियों का जिक्र है, इसका मतलब गलती सब बीवियों की थी, सिर्फ अम्मी आयशा और अम्मी हफ्सा की नहीं थी जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ पर सब बीवियों की गलती थी, उनमें दो पार्टियां बन गई थी आपस में रश्क और हसद की वजह से कि वहां पर ग्रोहबंदी हो गई थी, जिसका अल्लाह ताला ने इससे पहले की आयत में भी जिक्र किया है। और इन बातों को इन रिवायतों को सामने रखकर आप खुद देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उस टाइम पे कैसी हो गई थी। इस पर अल्लाह ताला ने यानी वो खुद एक्शन लिया और इस्लाह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां समाज की, पूरे मुआशरे की, पूरी दुनिया की औरतें थी बेहतरीन औरतें थी। लेकिन वो भी थी तो इंसान ही, इंसानी तकाजे उनके साथ थे। तो वो भी मतलब कि बेसब्र होकर अल्लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने खर्चे की डिमांड करने लगती थी। वो डिमांड करने लगती थी, यानी खर्चे मांगने लगती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं था, वो कहाँ से देते? तो फिर सूरह हिजाब की आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल की, आयत नंबर 28 और 29 जो पिछली बार भी मैंने आपके सामने रखी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने खर्चों की डिमांड की कि हमारे भी कि बेसब्र होकर उन्होंने जो इंसानी तकाजे थे उनको पूरा करने के लिए कि खर्चे की डिमांड जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो डिमांड उनकी पूरी नहीं हुई, तो इस पर अल्लाह ताला ने भी उनको छूट दे दी कि आप अगर बीवी रहना चाहें तो रहें, अदरवाइज आप जा सकती हैं। ये सूरह हिजाब आयत नंबर 28 और 29 में अल्लाह ताला ने वो कह दिया और वही आयतें नाजिल की। अगर तुम्हें दुनिया की खुशहाली चाहिए, अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से, अगर तुम्हें दुनिया की खुशहाली चाहिए तो हमारा रसूल तुमको खैर व खूबी के साथ रुखसत कर देगा, यानी कुछ तुम्हें देगा और आराम से। अगर तुम्हें दुनिया चाहिए तो रुखसत कर देगा, अपने निगाह से आपको निकाल देगा। लेकिन अगर तुम वही 29 नंबर की आयत में कहा, लेकिन अगर तुम अल्लाह उसके रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो फिर सब्र और शुक्र के साथ इन तकलीफों को बर्दाश्त करो और रसूल के साथ रहते हुए तुम्हें जो पेश आए, जो तकलीफ आए, इसको सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त करना है। अगर आप अल्लाह उसके रसूल और आखिरत की तलबगार हो तो ये करना आपको सब्र और शुक्र, जो भी तकलीफें आए। लेकिन अगर तुम दुनिया की खुशहाली चाहती हो, दुनिया में आपको खर्चे मांगने हैं, तो अल्लाह ताला ने सूरह हिजाब में उनको राइट दे दिया था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक बीबी पे पर्सनली गए थे इन आयतों को लेकर। अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया है, अगर आपको दुनिया चाहिए तो मैं आपको कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूं, यानी अपने निकाह से निकाल दूं भले तरीके से। आप जाना चाहती हैं, जाइए जाइए। एक एक बीबी से जाकर कहा, सोचने का टाइम भी दिया, घर वालों से डिस्कस कर लीजिए, घर वालों से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म था
کہ اے نبی تم بیویوں سے کہہ دو، یہ بات کہہ دو، تو یہ بات کہنی تھی انہیں جا کر، ایک ایک بیوی سے پرسنلی جا کر کہی، اگر تمہیں دنیا کی آپ کو خوشحالی چاہیے، دنیا کی آپ کو عیش و آرام چاہیے، دنیا میں جیسے اور عورتیں رہتی ہیں خرچوں کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، اگر آپ بھی وہی بن کر رہنا چاہتی ہیں تو آئیے میں آپ کو الگ کر دیتا ہوں، ہماری نگاہ آخرت پر ہے، دنیا پر ہے ہی نہیں، اگر تمہیں آخرت چاہیے تو ٹھیک ہے، صبر اور شکر کے ساتھ آپ رہیے، تکلیفیں برداشت کیجیے۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ 3 دن لگاتار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھر میں ایسا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ 3 دن لگاتار ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، لگاتار 3 دن کھانا نہیں ملا پیٹ بھر کے، وہ کبھی کھجور سے گزارا ہے، کبھی دودھ سے مطلب کہ جو گزارا ہے وہ کبھی کسی چیز سے گزارا ہے، پیٹ بھر کے جیسے ہم کھاتے ہیں نا، ہم تو 365 دن کھاتے ہیں سال کے پیٹ بھر کے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہے مسلسل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ محمد اور آل محمد، یعنی کہ مجھے اور میری جنریشن کو، جو میرے گھر والے ہیں محمد اور آل محمد کو صرف اتنا ہی رزق دینا جس سے ان کا جسم اور روح کا کنیکشن یعنی تعلق بنا رہے، صرف اتنا ہی رزق چاہیے جس سے جسم اور روح کا تعلق بنا رہے، اتنی دنیا مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس اتنی۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ کیسے حالات میں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا یہاں خرچوں کی ڈیمانڈ کرنا، ایک ایک بیوی کے الگ الگ خرچے، الگ الگ ان کی ڈیمانڈ، ان میں آپس میں انبن، ان میں آپس میں دشمنیاں، ان میں آپس میں گروہ بندیاں، آپس میں ایک دوسرے سے رشک کرنا۔ یہ شہد والا واقعہ بھی تو وہی تھا جہاں 2 پارٹیاں بن گئی تھی، یہاں بھی 2 بن گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پریشان ہو گئے تھے۔ کوئی بھی ایک انسان اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کنڈیشن کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ کیا زندگی اس ٹائم پہ ہو چکی ہوگی، تو اس لیے وہ تنہائی انہوں نے اختیار کر لی تھی 29 دن کی۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو باتیں ظاہر ہوئی ہیں وہ تھی تو فطری، یعنی فطری چیزیں تھیں جو ایک عورت کی مطلب فطرت میں ہے کہ دوسرے سے اس کو مطلب وہ رشک بھی آئے گا، اور اس کو لگے گا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر زیادہ مطلب محبت کر رہے ہیں، یا میرے پاس وہ کم وقت دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف کرتے تھے ہر کسی کے درمیان، لیکن ان کو لگ سکتا ہے، ان کی تھنکنگ ہے، تو تھی تو سب یہ فطری چیزیں، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، وہ کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں تھا، وہ کوئی عام عورتوں کی طرح ان کا مقام اور مرتبہ نہیں تھا، وہ جس گھر میں تھی اس گھر میں رہنا ان کا وہ خوش نصیبی تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، اور جو انہوں نے یہ حرکتیں کی تھی وہ ان کے مقام اور مرتبے سے وہ کبھی بھی میل نہیں کھاتی تھی، یعنی آپ اس مقام اور مرتبے کی عورتیں اور آپ سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پریشان کر کے رکھ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے خود مطلب یہاں پر اصلاح کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خود وہی نازل کر کے، اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نا کڑوی نہ ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ دین کے معاملے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مانے جا رہے ہیں، اور لیکن جہاں وہ گھر آئے اور گھر پہ ان کی جو زندگی ہے وہ کڑوی ہو جائے، یعنی جو گھریلو زندگی ہے ان کی وہ اچھے سے نہ چلے۔ اس سے کیا ہوگا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مشن ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کام دے کر بھیجا ہے دنیا میں، اگر ان کے جو گھریلو زندگی اگر وہ کڑوی ہوئی، اس میں اگر انہیں مطلب پریشانی ہوئی، تو اس کا ظاہر سی بات ہے اثر پڑے گا ان کے کام پر بھی، ان کے مشن پر بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر دخل اندازی بھی کی ہے، کیونکہ نبی ایک مشن لے کر دنیا میں آتا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ آتا ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے وہ آتا ہے، نیکی کا حکم وہ دیتا ہے، برائی سے وہ روکتا ہے، اور اس دین کو
پوری دنیا میں سر بلند کرنا اس کا مشن ہوتا ہے، یہ دین کو غالب کرنا اس کا مشن ہوتا ہے، ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنا اس کا مشن ہوتا ہے کہ جس میں نیکی کا حکم دیا جا رہا ہو اور برائی سے روکا جا رہا ہو، یعنی نیکی کو پروان چڑھایا جائے اور برائی کو وہ ختم کیا جائے۔ تو یہ نبی کا مشن ہوتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہی اگر وہ کڑواہٹ کا شکار ہو جائے، وہ گھریلو زندگی میں ہی اگر وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں، وہ پریشان ہونے لگے، ان کی زندگی تنگ ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا اثر ان کے کام پر بھی پڑنے والا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو گھریلو معاملات تھے اس میں خود دخل اندازی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اصلاح کی۔ اور جب سورہ احزاب کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور سورہ تحریم کی جو یہ آیت ہے، سورہ احزاب میں تو وہ آیت ہے کہ اگر تمہیں دنیا کی خوشحالی چاہیے تو نبی تمہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دے گا۔ ایک ایک کے پاس انہوں نے یہ چیز رکھ دی تھی۔ اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 جس میں ساری بیویوں کو مخاطب کر کے وہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں دے جو تم سے بہتر ہو۔ پھر ان کے بعد بہتر بیویوں کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں بتائی تھی۔ تو یہ آیت کے جملے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں ہل گئی تھیں، یعنی یہ کیا ہوا، ہمارے بارے میں ہی قرآن میں وحی نازل ہو گئی۔ تو ساری بیویاں یہ بات سن کر ہل گئی تھی، یہ جملے انہوں نے دیکھا۔ پہلی بات تو انہوں نے کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا تھا کہ، اور یہ تصور ان کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طلاق دیں۔ یعنی ابھی تو وہ خوش فہمی میں تھی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، لیکن جیسے ہی یہاں طلاق کا حکم انہوں نے دیکھا کہ نبی کو حکم دے دیا گیا، سورہ احزاب میں خود بتا دیا گیا اگر دنیا چاہیے تو نبی تم کو رخصت کر دے۔ تو جب یہ حکم دونوں آئے، سورہ احزاب کے اور سورہ تحریم کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیوی ہل گئی تھی، یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ تھی تو نبی کی بیوی نا، یہ اعزاز تو وہ نہیں کھونا چاہتی تھی، آخرت پہ ایمان تو وہ رکھتی تھی، تھی تو وہ مسلمان۔ اور اس پر ایک ان کے لیے یہ بھی تھا جو ان کو ایک فضیلت تھی کہ اس امت کی ہر ایک شخص کی وہ ماں ہونے کا درجہ وہ کھو دیتی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کو بھی طلاق دے دیتے تو وہ ہماری ماں نہیں بنتی، مومنوں کی ماں نہیں کہلائی جاتی۔ آج وہ ہماری ماں ہیں، امت کی ماں ہیں۔ وہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے، روحانی باپ، وہ روحانی ماں ہیں اس امت کی۔ تو یہ مقام ان سے چھن جاتا، یعنی ایک تو یہ تصور ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ نبی ان کو طلاق دے، دوسری بات یہ بھی تھی کہ ان سے امت کی ماں ہونے کی جو خوش قسمتی تھی وہ چھن جانے ان سے پوری طرح طے تھی۔ اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات اور کہہ دی جو ان کے دلوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دلوں کو اور جھنجھوڑ کر رکھ دی اس بات نے۔ وہ بات یہی ہے جو اس آیت میں ہے کہ پہلی بات تو یہ تھی اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے، یعنی ایک تو یہ طلاق کی بات ہی ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ ہو کیا گیا۔ اس کے بعد مزید اس پہ اللہ تعالیٰ نے اور کہہ دیا تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی۔ یعنی انہیں یہ لگا کہ اگر ہمیں بھی طلاق مل جائے یہی ناقابل برداشت تھا ان کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ایسی بیویاں دیں گی جو اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے جو اس سے بھی بہتر ہوں گی، جو پہلی والی سے بھی مطلب بہتر ہوں گی۔ تو یہ بات تو انہیں اور رنج اور غم میں اب مبتلا کرنے والی تھی، یعنی ہم سے بھی بہتر بیویاں عطا کر دی جائیں گی، ہم سے جو مومنوں کی ماں ہونے کا خطاب ہے وہ چھن جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا جو اعزاز ہے ہم پر وہ ہم سے چھن جائے گا۔ تو یہ ان کو اور زیادہ غمگین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو انہوں نے کر دیا تھا۔ اور یہی دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں ہل گئی تھی، یہ ہوا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے بھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے خود انٹرفیئر کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پھر کہ وہاں سے سکون مطلب ملا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف سے۔ وہ کبھی کوئی پریشان، وہ کبھی کوئی ڈیمانڈ، وہ کبھی کوئی جو بھی ان سے غلطیاں ہوئی تھی وہ پھر آگے انہوں نے نہیں دہرائی ہیں۔
यानी यहाँ पर इस्लाम मुकम्मल हो गई। इसीलिए पूरे कुरान में हमें सिर्फ 2 ही मकामात ऐसे मिलते हैं जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की गिरफ्त हुई है। एक सूरह अहज़ाब में हमें मिलेगा और एक सूरह तहरीम में। बाकी आप पूरा कुरान उठाकर देख लीजिए, आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का और कहीं गिरफ्त नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 2 मकामात ऐसे हैं, सूरह अहज़ाब और सूरह तहरीम आस-पास के दरमियान की ही सूरह हैं और यहाँ पर ही उनकी इस्लाह कर दी गई है और उसके बाद उन्होंने ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी खर्चों की डिमांड की है, ना कभी आपस में अनबन, जो आपस में रश्क था, जो मोहब्बत थी उसको जो दुश्मनी थी उसको कभी शो नहीं किया, ना जत्थेबंदियाँ की हैं, सब पूरी तरह इस्लाह यहाँ पर हो गई थी। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की इस्लाह यहाँ पे अल्लाह ताला के द्वारा की गई है और अल्लाह के रसूल वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से जो गलती हुई थी उन्हें उस पर रियलाइज हुआ और उन्होंने उस पर तौबा करके और फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान नहीं किया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की क्या-क्या सिफ़ात हैं, क्या-क्या खूबियाँ उनके अंदर हैं, वो इस आयत में बता रहे हैं। क्योंकि आयत के अल्फाज ये थे कि बीवियाँ कि नबी तुमको तलाक दे दे तो अल्लाह उसे ऐसी बीवियां देगा जो तुमसे बेहतर होंगी। उन बेहतर बीवियों की सिफात क्या क्या है वो अल्लाह ताला बता रहा है। पहली सिफात है सच्ची मुसलमान ईमान वालियां, यानी सच्ची मुसलमान ईमान वालियां। यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं, एक मुस्लिम का और एक मोमिन का, यानी जो बीवियों की जो सिफात है वो 2 सिफात हैं, वो मुस्लिम भी होंगी और वो मोमिन भी होंगी। और जब भी ये 2 वर्ड एक साथ आते हैं, एक मुस्लिम और एक मोमिन, तो इनका मतलब होता है मुस्लिम अल्फाज का मतलब होता है कि अमलन यानी प्रैक्टिकल अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करने वाला, वो मुस्लिम का मतलब होता है। मोमिन का मतलब ये होता है अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चे दिल से ईमान रखना, ये मोमिन का मतलब होता है। तो इसलिए यहाँ पर बेहतरीन बीवियों की जो खूबी अल्लाह अल्लाह ताला ने बताई है, वो पहली खूबी ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चे दिल से ईमान रखती हैं, यानी किसी शक में नहीं पड़ती, यानी वो मोमिन है और फिर मुस्लिम भी हैं साथ साथ, यानी उनके अखलाक, उनकी आदतें, उनका कैरेक्टर और उनका जो बर्ताव है और अल्लाह ताला के जो दीन की पैरवी वो करने वाली होती हैं, वो अल्लाह ताला के हर एक काम पर अमल करती हैं। तो पहली खूबी अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की ये बताई है कि वो सच्ची मोमिना होती हैं और सच्ची मुस्लिमा होती हैं, यानी मोमिन सच्चे दिल से ईमान रखने वाला, मुस्लिम अल्लाह ताला के काम पर अमल करने वाला। उसके बाद दूसरी खूबी अल्लाह ताला ने बताई है फर्माबरदार, यानी वो जो बीवियां हैं वो फर्माबरदार होंगी। इसके भी फर्माबरदार के भी यहाँ 2 माना है और यहाँ पर दोनों ही माना यहाँ पर इस आयत में लिए जाएंगे। पहला माना ये है फर्माबरदार का कि अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदार, यानी जो बीवियों की खूबियां हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदार हैं। दूसरी जो खूबी है वो अपने शोहर की फर्माबरदार है, इताअत करने वाली है। ये भी एक बीवी की खूबियों में बात आती है कि वो शोहर की फर्माबरदार है या नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसका स्पेशल जिक्र किया है फर्माबरदार, जबकि ये मुस्लिम में ही ये बात वो कवर हो गई थी, मुस्लिम के माना में ही कि वो अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करती हैं। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे फर्माबरदार का वर्ड अलग से ऐड किया है ताकि अल्लाह उसके रसूल की फर्माबरदार और साथ साथ अपने शौहर की इताअत और फर्माबरदारी करने वाली। तो ये उनकी खूबियां हैं। तीसरी जो खूबी अल्लाह ताला ने फिर बताई है फर्माबरदार के बाद, वो है तौबा करने वाली है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां होंगी वो वो तौबा करने वालियां होंगी। यहाँ पे जो अरबी में आप देख रहे हैं कि वो ताइब का वर्ड यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, ताइब का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और ये जो वर्ड है ना अपने आप में बड़ी खूबी वो रखता है, यानी ये कोई मामूली तौबा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तौबा करने वाला है, ठीक है। ये कोई मामूली तौबा नहीं है। अगर इन अल्फाज के साथ है तो इसका मतलब ये हुआ जो ताइब का वर्ड यहाँ अल्लाह ताला ने यूज किया है तौबा के लिए, उसका मतलब ये है कि वो हमेशा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहती हैं, हमेशा मांगती रहती हैं माफी। ये है ताइब का मतलब। उनको हर वक्त अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियों का एहसास हो और उस पर वो शर्मिंदा भी हो। ये है इस टाइप का मतलब। वो कभी गुरूर घमंड में या तकब्बुर में वो मुब्तला नहीं होती।
وہ جذبات میں آ کے کبھی کوئی اپنی جو پسند کا کام ہے وہ نہیں کر بیٹھتی جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس کام میں نافرمانی ہو، بلکہ ان کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ اعتدال پر ہوتا ہے، بڑی سمجھ بوجھ ہوتی ہے ان میں، تو توبہ کرنے والیاں یعنی بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والیاں، ہمیشہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والیاں، تو یہ ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے عبادت کرنے والیاں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی جو خوبیاں ہیں اس میں سے ایک بتائیے عبادت کرنے والیاں ہیں وہ، یعنی وہ جانتی ہیں کہ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے رسول کا کیا حق ہے، اور ایز اے شوہر ان کے شوہر کے کیا ان کے اوپر حقوق ہیں، تو وہ سب کے حقوق کی ادائیگی کرتی ہیں، وہ سب کے حق جانتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو وہ خاص مینشن کیا عبادت کرنے والیاں، یعنی ہر ایک کے حقوق کا وہ خیال رکھتی ہیں۔ اس کے بعد روزے دار، یعنی روزے دار، اور روزے دار کے لیے بھی جو یہاں ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ ہے صحیحات کا، یہاں پہ ورڈ استعمال کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتا ہے، بہت سے تابعین اور صحابہ کرام نے اس ورڈ کے معنی یہ بتائے ہیں کہ پہلے کے ٹائم میں جو درویشی لوگ ہوتے تھے، راہب اور درویشی لوگ، وہ کون ہوتے تھے؟ جیسے کہ آپ ان کو مان لیں کہ بھکشک کر کے، جو ہندی میں کہتے ہیں کہ سنیاسی ٹائپ، یعنی درویشی، اس کو سنیاسی آپ کہہ سکتے ہیں، جو سنیاسی ٹائپ لوگ ہوتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے ساتھ راستے کا سامان نہیں رکھتے تھے، یعنی جس کو جادے راہ ہم اردو میں بولتے ہیں، راستے کا سامان وہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سنیاسی لوگ گھومتے رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، جب تک انہیں کوئی کھانے کو خود نہ دے، یعنی ان کے پاس اپنا کوئی سامان نہیں ہوتا تھا، اگر انہیں کہیں سے سامان مل گیا تو انہوں نے کھا لیا، تو اس کو بولتے ہیں صحیحات۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 12 کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ امی عائشہ کے حوالے سے ہمیں ایک بات نقل ہوئی بھی ملتی ہے کہ جس میں امی عائشہ نے فرمایا اس امت کی درویشی یعنی جو سیاحت ہے وہ روزے میں ہے، یعنی روزے میں بھی انسان کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کے افطار تک بھوکا رہتا ہے، افطار آتا ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے۔ جیسے وہ درویش لوگ ہوتے ہیں، سنیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں جب تک انہیں کوئی کھانا نہ دے دے، تو روزہ بھی اس امت کی درویشی ہے کہ جب تک افطار نہ ہو وہ کھانا نہیں کھا سکتا، تو امی عائشہ نے بھی اس قول کو نقل کیا ہے۔ اور روزے دار چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا کنواریاں، یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کو بیویاں عطا کرے گا ان میں سے شادی شدہ بھی ہو سکتی ہیں اور کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی وہ دونوں ہی طرح کی بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائیں گی۔ اور اس سے ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں، جتنی بھی ان کی بیویاں تھیں، صرف امی عائشہ کو چھوڑ کر، امی عائشہ ہی صرف کنواری تھیں، ان کے علاوہ باقی پہلی سے وہ کہیں یا تو طلاق یافتہ تھیں یا وہ بیوہ تھیں، یعنی ساری بیویاں کنواری کوئی نہیں تھی صرف امی عائشہ کو چھوڑ کر۔ تو یہاں پر یہ بات بھی مینشن کر دیا، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا کنواریاں، یعنی یہ بات میٹر ہی نہیں کرتی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی میٹر کرتی ہے کہ لڑکی کنواری ہے یا نہیں ہے، یہ تو طلاق یافتہ ہے، کسی کا طلاق یافتہ ہونا ہمارے معاشرے میں ٹیکس سمجھا جاتا ہے، اس کا نکاح ہونا پاسبل نہیں سمجھا جاتا، یا اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کے گھر والے تو بھول جاتے ہیں کہ اس کا نکاح بھی ہو سکتا ہے دوبارہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بیویاں عطا کرتے ہوئے بتا رہا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا کنواریاں۔ شادی شدہ سے مراد یہاں وہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے، نہیں، ان سے تو نکاح جائز ہی نہیں ہے اگر وہ کسی کے نکاح میں آلریڈی ہیں، تو شادی شدہ سے یہاں مراد وہ ہیں جو کنواری نہیں ہے، یعنی جن کی ایک بار نکاح ہو چکا ہے یا دو بار نکاح ہو چکا ہے لیکن یا طلاق ہو گیا ہے یا وہ بیوہ ہیں۔ اور یہ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، اپنے نبی کو جو بیویاں دے گا ان کی خوبیاں یہ ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کے اندر یہ خوبیاں نہیں تھیں، ان کے اندر بھی یہ خوبیاں تھیں، ان کے اندر بھی یہ خوبیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ جو بیویاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو بتایا ہے کہ آپ آپس میں جو جو گروہ بندی ہیں، جو دشمنی ہے، ان سب کو ختم کر کے اپنا فوکس ان پر رکھیں، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ کے اندر ہیں خوبیاں، انہی کو بڑھانے کی کوشش کرتی رہیں کہ سچی مسلمان بنے، ایمان والیاں بنے، فرما بردار بنے، توبہ کرنے والیاں بنے، عبادت کرنے والیاں بنے،
اور روزے دار آپ بنے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا کنواریاں۔ اور یہاں روزے دار سے مراد صرف جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں فرض، صرف وہی مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ نفلی روزے یہاں مراد ہیں، یعنی وہ نفل روزے رکھا کرتی ہیں، یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں بیویاں تھیں کہ ان کے اندر یہ خوبیاں نہیں تھیں، ان کے اندر بھی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ اپنی آپس کی جتھے بندیاں ختم کر کے اپنی ساری صلاحیت ان چیزوں پہ صرف کرنے کی کوشش آپ کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتایا ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے وہ تعلق سے بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو اصلاح تھی وہ تھی۔